السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالفين السفيا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والكلام القديم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حق نے پیدا کیا بندگی کے لیے، حق نے پیدا کیا بندگی کے لیے، دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے، دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے۔ غوث خواجہ کی چادر کو چومو نہ کیوں، غوث خواجہ کی چادر کو چومو نہ کیوں، چومتا ہوں تو بس روشنی کے لیے۔ چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہاں سب عاشق اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مولا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پروردگار جب بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہاں برس رہا ہے، اپنے میں برس رہا ہے کہ پرائے میں نہیں، ایک جیسا برستا ہے۔ رب کی ذات ہے، ہر طرف نگاہ ایک جیسی ہے۔ مولا کیسے بارش چاہے اچھا ہو یا برا ہو ہر جگہ ایک جیسا برستا ہے۔ مولا ایسے ہی ہم گنہگار ہیں، پروردگار برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، مولا بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔
معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی بہت مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں چاہتا ہوں اسی کے اوپر تھوڑی دیر لب کشائی کروں، لیکن آئیے آغاز و سخن سے قبل بہتر و مناسب ہی نہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، ہم سب کو اپنی کالی کملی میں چھپانے والے، میدان محشر میں کام آنے والے، قبر میں اپنی پیاری صورت کو دکھانے والے، عرب والے عجم والے، روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت صاحب میں جھوم جھوم کر پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مالک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں سب لوگ جی لگا کر کے ذرا زور سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الوجود والکرم منبع العلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو دہتی ریل کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہتی ریل کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، اسلام کے مقدس شہزادے، میں نے وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش خدمت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، پروردگار عالم ببانگ دول اعلان کر رہا ہے، بل اللہ تبارک و تعالی واضح فرما دے رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اے لوگوں انہیں مردہ نہ کہنا، مرا ہوا نہ سمجھنا، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ہاں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی زبان سے کہنے سے منع کر رہا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی سوچنے سے بھی منع کر رہا ہے۔ سوچنا بھی مت، خیال بھی مت کرنا، گمان بھی مت کرنا جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے وہ مر چکے ہیں، نہیں، بل احیاء یعنی وہ زندہ ہے، احیاء وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کہہ رہا ہے میں انہیں رزق بھی عطا کرتا ہوں۔
رزق بھی دیتا ہوں. یاد رکھو جب تک ہم زندہ ہیں تبھی تک ہمارا رزق ہے. جب تک ہمارا رزق ہے زندگی ہے, زندگی چل رہی ہے, رزق مل رہا ہے, ہم کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, روزی مل رہی ہے, کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھا رہے, پانی پی رہے, نماز پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے. جب تک زندگی ہے تب تک یہ قانون ہم پر ہے. جب تک زندہ ہے نماز پڑھنا ہوگا, جب تک زندہ ہے روزہ رکھنا ہوگا, جب تک زندہ ہے کھانا پینا کرنا ہوگا. یہ زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے, یہ آپ کو کرنا ہی ہوگا. اس لیے کہ آپ زندہ ہیں, آپ کھا کے بتا رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں, آپ نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں آپ زندہ ہیں, آپ روزے رکھ کر کے بتا رہے ہیں آپ زندہ ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے جو قتل ہو چکا ہے سر جسم پہ نہیں ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے, یہ زندہ ہے. میرے پیارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وارث پاک بارہ بنکی یو پی میں بارہ بنکی ضلع میں ایک مزار ہے جن کو دنیا وارث الاولیاء وارث دیوا کہتی ہے. لوگوں نے جانا, لوگوں کو پتا چلا جو ان سے مرید ہو جائے نماز نہیں پڑھتا, نماز کی ضرورت نہیں ہے. میرے اسلام کے مقدس شہزادوں, وارث دیوا نے کہا نا تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے, اس لیے کہہ رہا ہے, ورنہ آپ کا حکم تو یہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا میرا مرید ہی نہیں ہے, میرا مرید ہی نہیں ہے. ایک صاحب کو ایسا لگا جو حضرت سے مرید ہو جائے گا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آیا حضرت ہمیں مرید کر لیجئے, ہمیں مرید کر لیجئے. ہاں مرید ہو جاؤ. اس نے کہا حضرت جیسا کہ میں نے سنا آپ سے جو مرید ہو جائے اسے نماز نہیں پڑھنا پڑتا. تو بولے یہ کب سنا, کون کہہ رہا ہے, بیٹھ گئے, وہ جانے لگا. کہا حضرت میں نماز نہیں پڑھوں گا کبھی مرید ہوں گا. تب آپ نے اسے بلایا. جب کوئی انسان گمراہ ہو جائے تو اسے سمجھانے کی کوشش کی جانی چاہیے, اسے ہدایت کی کوشش کی جانی چاہیے. بلایا حضرت وارث اولیاء اللہ کے ولی ہیں, جانتے ہیں, آنکھیں بند کی اور جو مرید ہونے آیا تھا اس کی پوری زندگی کو ٹٹول لیا. آنکھیں بند کی پوری زندگی پڑھ لی, کب تک زندہ رہے گا اللہ کے ولی, کہاں سے کہاں تک کب تک زندہ رہے گا یہ. آپ نے پوری زندگی ٹٹولی. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تم مرید ہو جاؤ, تم مرید ہو جاؤ, 2 سال تک نماز پڑھ لینا پھر نہ پڑھنا. 2 سال تک نماز پڑھ لینا, 2 سال کے بعد نماز مت پڑھنا, معاف ہے تم پر. اس نے سوچا ابھی تو 30 سال کی عمر ہے, 70-80 سال تک جینا ہے, 50-60 سال تک نماز پڑھنا نہیں ہوگا, بس یہ تھوڑا سے 2 سال کی بات ہے, پڑھ لیتے ہیں. مرید ہو گیا, 2 سال تک نماز پڑھتا رہا. جیسے ہی 2 سال کا عرصہ گزرا دنیا سے نکل گیا, انتقال کر گیا. یعنی سرکار وارث دیوا جانتے تھے 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا, اسی لیے کہتے ہیں تجھ پر 2 سال کے بعد نماز معاف ہو جائے گی, کیونکہ یہ مر جائے گا, انتقال کر جائے گا. سمجھ میں آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں, وہ لوگ زندہ ہوتے جنہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ نے کہا دنیا کے اور لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں, جو شہید ہوتے ہیں, مرتے نہیں ہیں, ان زندوں سے بہتر زندگی عطا کی جاتی ہے, ان زندوں سے اچھی زندگی ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے راستے سے, دیکھا ایک بڑا خوبصورت پتھر ہے, وائٹ چمک رہا تھا. آپ دیکھ رہے, تھوڑی دیر دیکھتے رہے, اس کے گھومتے رہے. کوئی چیز نایاب چیز جب دکھتی ہے, خوبصورت چیز جب دکھتی ہے, جب کبھی نظر نہ آئی ہوتی اور جب دکھتی ہے تو لوگ اس کو دیکھنے لگتے. سرکار موسیٰ دیکھ رہے, بڑی دیر تک دیکھ رہے, گھوم رہے. اللہ کی بارگاہ میں اتنا بھی خوبصورت پتھر, اتنا بھی خوبصورت پتھر میں نے پہلی بار دیکھا, بڑی حیران ہوں. تو اللہ نے کہا موسیٰ میں کیا اس سے زیادہ حیرانی والی بات دکھاؤں؟
توجہ، میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، شہید کہتے کسے ہیں؟ میرے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کرتے مولا یہ پتھر اتنا خوبصورت ہے، میں حیران اسے دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ کیا اس سے زیادہ حیرانی والی بات دکھاؤں تمہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ہاں دکھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جو اپنا آسا لیو ڈنڈا لیو نا پتھر پر مارو ہلکا سے۔ پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹچ کیا، اور جب ٹچ کیا پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، ٹچ کیا پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب پتھر دو ٹکڑے ہوا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، بزرگ ہستی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، پتھر کے اندر نماز پڑھ رہے، دیکھا بڑے خوبصورت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ایک طرف پانی بہ رہا ہے اور ایک طرف ایک پھلدار درخت لگا ہوا ہے، اس میں پھل ہے، روایت ہے کہ انگور کا پھل تھا، وہ لگا ہوا ہے، ایک طرف سے پانی بہ رہا ہے اور ایک طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ نماز پڑھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نیک بندے آپ یہاں کرتے ہیں؟ بولے حضرت 450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس میں 450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں اسی پتھر میں ہوں، یہ پتھر میری قبر ہے۔ اور آپ نے پوچھا یہ نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا ہاں میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، جو زندہ ہوتے ہیں ان پر نمازیں معاف نہیں ہوتی، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو پانی بہ رہا ہے، یہ جو انگور کا درخت لگا ہے، یہ پھل لگا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ ہمارے لیے اللہ نے رزق کا کھانے پینے کا انتظام کر رکھا ہے، میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رکھا۔ ہمیں وہ 450 سال قبر میں ہے، وہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ میرا مولا حسین جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے، اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں کہہ رہا تھا کل میرا بیان ہوا یہاں تک حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین نے کوفہ بھیجا، اس لیے کوفہ والے غدار ہیں۔ غدار کون ہے؟ بے وفا ہے، دھوکے باز ہے، ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حضرت امام حسین نے امام مسلم کو بھیجا کہ کوفہ والے اگر میرے نام پر ایک جھوٹ ہو جاتے ہیں حضرت مسلم کے ہاتھ پر، اور حضرت امام مسلم جب خط لکھ دیں گے کہ میرے پاس آ جائے گا مجھے یقین ہو جائے گا، پھر کوفہ چلے جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت مسلم گئے وہاں، حضرت امام مسلم گئے، لوگ آپ کے ساتھ امام حسین کے نام پر بیعت کر لیتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے 40,000 امام حسین کے نام پر بیعت ہو جاتی ہے۔ اب حضرت امام مسلم خط لکھ دیتے ہیں مولا حسین کو، اب امام حسین کو پہنچتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، اب کوئی عذر باقی نہ رہا، اب امام حسین کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر امام حسین روانہ ہوتے ہیں، ادھر جانتے ہوئے اللہ ابن زیاد یہ بصرہ کا گورنر تھا، اسے کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے منتری ہیں، بہت سارے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت سارے بہت خراب ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے ارے فلاں شخص اچھا نہیں ہے، نہیں فلاں شخص بہت اچھا ہے۔ ایسے ہی اس میں بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ اچھا انسان نہیں تھا، یہ ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لوگوں کو مار پیٹ کرتا تھا، زبردستی اپنی باتیں منواتا تھا، اس طریقے سے ظالم تھا۔ یزید نے اسے فوراً کہا کہ تم ایسا کرو کوفہ چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں حسین آنے والے ہیں۔
وہاں حسین آنے والے ہیں اور ان کی بیعت میرے خلیفہ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک وہ مانیں گے نہیں, ہمیں دستخط کریں گے نہیں, جب تک ہماری بیعت کریں گے نہیں, جب تک وہ یہ کہیں گے نہیں کہ ہاں میں یزید کی بیعت مانتا ہوں, تب تک کوئی ہمیں خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. لہٰذا ان سے کرو. وہ مدینے میں تھے, وہاں سے مکے آئے اور مکے سے اب طوفہ آ رہے ہیں, ذرا طوفہ میں پہنچو اور حسین سے یہ کہو کہ یزید کی بیعت مان لیجیے, یزید کی بیعت قبول کر لیجیے. اگر ہاں نہیں کرتے ہیں تو انہیں قبول کر دینا. میرے پیارے اسلام کا مقدس شہزادو, وہ عبید اللہ ابن زیاد امام حسین کے نام پر کہاں پہنچتا ہے؟ طوفہ میں پہنچتا ہے. اور وہاں جو پہلے سے گورنر تھے وہ بہت سے اہل بیت تھے, وہ خاموش تھے, وہ کچھ کر نہیں رہے تھے. انہیں معذور کیا, انہیں کرسی سے ہٹایا, خود کرسی پر بیٹھا اور امام حسین کے نام پر وہ آ گیا تھا. لوگوں نے کیا سوچا, کوفہ والوں نے کیا سوچا کہ یہ جو آ رہا یہ حسین ہے, اس لیے اس نے اپنا بھیس بدلا. بہلویے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, اپنا بھیس بدلا. 20-50 لوگوں کو لے کر حجازی راستے سے اسلامی لباس پہن کر چہرے کو ڈھانپ کر سیدھا گورنر ہاؤس میں داخل ہوا. لوگوں نے سمجھا یہ حسین ہے, یہ امام حسین آ گئے ہیں. لوگ پیچھے پیچھے گورنر ہاؤس کے اندر, جیسے گورنر ہاؤس کے اندر ہوئے فوراً گیٹ بند کر لیا گیا اور پردہ ہٹایا. عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں سے کہا میں حسین نہیں ہوں, میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں. اتنا دیکھا کوفہ والوں نے حیران رہ گئے, پیروں تلے زمین نکل گئی. اس کا نام سن رکھا تھا کہ یہ بڑا ظالم ہے, بڑا جبر کرتا ہے, بہت زور زبردستی کرتا ہے, بات پہ قتل کرتا ہے, بات پہ مار دیتا ہے. اب سارے جو امام حسین کے نام پر پیچھے گورنر ہاؤس میں چلے آئے تھے, ان سب کو عبید اللہ ابن زیاد قید کر لیتا ہے. اور قید کرنے کے بعد ان سے کہتا ہے تم ایسا کرو, چھت پہ چڑھو, ٹیرس پہ جاؤ, وہاں سے لوگوں کو کہو اے لوگوں مسلم کا ساتھ چھوڑ دو, حسین کا ساتھ چھوڑ دو. اگر ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہو رہا ہے ہم جتنے گورنر ہاؤس میں موجود ہیں سب کا یہ قتل کر دے گا. اور اس گورنر ہاؤس میں بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے دولت مند, بڑے بڑے قبیلے کے سردار وہاں گورنر ہاؤس کے اندر موجود تھے. جو امام حسین جو حسین سمجھ کر کے یہ لوگ پیچھے عبید اللہ ابن زیاد کے آئے تھے, اب وہ اندر پھنس جاتے ہیں. کیا کرے جب ان لوگوں کا یہ اعلان ہوتا ہے, کوفہ والے تیزی کے ساتھ در بدل لیتے ہیں, جگہ بدل لیتے ہیں, امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. وقت مغرب آیا, وہی جہاں پورے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ ہوا تھا, 40,000 لوگ موجود تھے وہاں پر. ابھی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اگر وہ تلوار نکالتے اس کی اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ آ کر کے مورچہ لے لیتا, لیکن اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے چال کھیلی تھی کہ ان سارے قبیلے کے سرداروں کو پکڑ لیا تھا اور انہی سے اپنا بچاؤ کیا ہے. انہیں مارنے کا حکم دے دیا کہ اگر یہ تلوار اٹھاتے ہیں ہمارے اوپر تو سارے لوگوں کا قتل کر دیا جائے گا. لوگ ڈر جاتے ہیں, وہیں امام مسلم کھڑے ہوئے ہیں, لوگ آپ کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ امام حسین کے نام پر بیعت کر چکے تھے, تو آپ کا ساتھ جان بچانے کے لیے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھو ایمان کیا ہے, ایمان یہ ہے کہ جہاں بھی اہل بیت کے اوپر کوئی کالی گھٹا چھا رہی ہو, کوئی ظلم کر رہا ہو, وہاں آپ کھڑے ہو کر ایک ڈھال بن جائے, اسے ایمان کہتے ہیں, اسے ایمان کرتے ہیں. اگر ایمان مضبوط ہوتا کوفہ والوں کا تو وہ اپنی جان دینا پسند کرتے, لیکن امام مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے, سب نے چھوڑ دیا. وقت مغرب آیا,
مغرب کے وقت حضرت امام مسلم مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، 500 لوگوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا سلام پھیرا، ادھر ادھر کوئی نہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ میرے دوستو امام مسلم اس لیے نہیں روئے کہ آپ ان کے چال میں دھڑک ہے، اس لیے نہیں روئے کہ قبل کر دیے جائیں گے اس لیے نہیں روئے، شہید کر دیے جائیں گے اس لیے نہیں روئے، روئے اس لیے تھے، آنسو بہایا اس لیے تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، وہ خط پہنچ گیا ہوگا اور آقا حسین کوئی فوج لے کر نہیں اپنا گھر لے کر آ رہے ہیں، اپنا گھر لے کر، ارے فوج لے کر آتے تو سمجھ میں آتا جنگ ہوگی، وہاں یہاں پر رہنے کے لیے آ رہے تھے، اپنا گھر لے کر آ رہے تھے، جو بچے ساتھ میں ہوں گے، بیویاں ساتھ میں ہوں گی، بیٹیاں ساتھ میں ہوں گے، بھائی ساتھ میں ہوں گے، یہ لوگ یہاں رہنے آ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ قدم بڑھا رہے ہیں موت کی طرف آ رہے ہیں، سوچ کر آنکھوں سے اشک جاری ہوتا ہے، وہی کوفہ جہاں امام حسین کے نام پر امام مسلم کے لیے لوگ کوئی پانی لے کر کھڑا ہے، کوئی کھانا لے کر کھڑا ہے، کوئی چائے لے کر کھڑا ہے، لوگ مہمان نوازیاں کر رہے ہیں، لوگ بڑی عزت سے پیش آ رہے ہیں، آج کوئی اپنے دروازے سے ایک گلاس پانی نہیں دے رہا ہے۔ حضرت امام مسلم وہی کوفہ والے آپ سے محبت کرتے تھے، وہی کوفہ والے آپ کو دیکھ کر اپنا دروازہ بند کر لے رہے ہیں، دروازہ بند ہو جا رہا ہے۔ میرے اسلام کا مقدس شہزادوں، اسی میں سے انہی کوفہ والوں میں کبھی ہوتا ہے نا 10,000 لوگوں میں کچھ لوگ 10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت کا دیا جلتا رہتا ہے، جو خاموش ہوتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، چپ ہوتے ہیں لیکن محب اہل بیت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص محب اہل بیت آپ کو اپنے گھر میں لیتا ہے، گھر میں رکھا، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے عبید اللہ بن صاحب نے آدمی لگا دیا، ڈھونڈو کہاں ہے، پکڑ کے لاؤ، قتل کرو۔ امام مسلم کو آدمی لگا دیا گیا، جس کے گھر میں ڈھونڈ لیا گیا، آپ کو لایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اب عبید اللہ ابن زیاد سے اور حضرت امام مسلم سے باتیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کیا آپ ڈرتے نہیں ہیں، آپ ڈرتے نہیں ہیں ہم سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کو خدا کا ڈر ہو اس سے کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، بولت جان پیاری نہیں ہے، بولت جان نہیں پیاری، ایمان پیارا ہے، ایمان پیارا ہے، مجھے تو سے ڈر نہیں لگ رہا ہے، ہاں ڈر اس بات پر رہا ہے کہ تیرا یہ ظلم ایک دن اس کی سزا تجھے حشر کے میدان میں دی جائے گی، جب وہ سزا تجھے دی جائے گی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ سزا اہل بیت رسالت کے دشمنوں کو کس طرح دی جاتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح تیرے اوپر عذاب آئے گا۔ وہ جل بھن گیا، آپ نے جب ایسی بات کہی جل بھن گیا، اس کے بعد جانتے ہو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے اپنے لوگوں سے کہا ایسا کرو ان کو چھت پہ لے جاؤ، چھت سے نیچے گرا دو، اللہ اکبر، ایسا ظلم آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے آتنکی بھی ایسا ظلم نہیں کر پاتے، میرے دوستو ایسا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے، چھت سے پہلے تو سر تن سے جدا کر دیا، جسم کو نیچے بھیج دیا۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، پہلا شہید ہے جو اسلام کے لیے حسین کے نام پر قربان ہو گئے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے تھے، وہ ایک قاضی صاحب کے گھر میں تھے، جب قاضی صاحب نے سنا دیکھا کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے، تو قاضی صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آج کی رات ادھر سے قافلہ نکلے گا جو مدینہ جا رہا ہے، لے جا، رات میں اس قافلے میں ان بچے کو پہنچا دے، قافلہ والے ان کو مدینہ پہنچا دیں گے، ان بچے کی جان بچ جائے گی۔ قاضی صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا رات کو بتایا قافلہ جانے والا ہے، بیٹے سے کہا بیٹا لے کر کے بھاگا بچوں کو، بھاگتا رہا، آیا قافلے کی گردن نظر آئی، اس قاضی صاحب کے بچے نے اولاد لڑکے نے کہا دیکھو وہ دیکھو گردن وہی ہے نا، دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے، جلدی سے دوڑ کر کے لاؤ، رات کا حصہ ہے،
रात का हिस्सा लड़का डर रहा है, क्योंकि लोग निकले हुए हैं बच्चों की तलाश में, रोए लेकर के जासूसी कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ मुझे देख लिया तो कत्ल हो जाऊंगा, लिहाजा दूर से ही दिखा दिया घर में नजर आ रही, दौड़ करके जाओ, काफिलों में मिल जाओ। वो बच्चे हैं यार 9-10 साल के कितना दौड़ेंगे, फिर रात का हिस्सा है, मेरे सहने बच्चे कहाँ तक दौड़ेंगे, दौड़ तो लगाई थी, दौड़ तो लगाई थी, लेकिन वो काफिला तेजी के साथ निकल गया, बच्चे रास्ते में ही भटक जाते हैं, रात का हिस्सा है, रात भर घूमते रहे। जब सुबह नमूदार हुई वो बच्चे एक पेड़ की आड़ में बैठ जाते हैं। जैसा कि रवायत है कि वहां पे एक खातून, वहां पे एक तालाब था, वहां पे पानी भरने आई, तो खातून ने पानी के आईने में इन बच्चों की सूरत देखी, इसलिए पेड़ के कोने में छुपे हुए थे तो नजर आ रही थी आईने की तरह, पलट कर देखा, बच्चे तुम लोग कौन हो? बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जो खातून पानी भरने आई थी वो एक मुहिब्बे अहले बैत की गुलाम की खादमा थी, उसने बड़ी मोहब्बत से पूछा और इनके चेहरे को देखकर, इनके चेहरे को देखकर कहा, मैंने ऐसा चेहरा पहली बार देखा है। ये बच्चे हमें आले रसूल होंगे, नबी के घर वाले होंगे, जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आता है, इतने खूबसूरत रहते हैं। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, इन शहजादों को देखा, इन शहजादों को देखा खातून ने, उस खातिमा ने, तो वो कहे उठती है, कहीं तुम अहले बैत तो नहीं, कहीं रसूल की आल तो नहीं, अहले बैत रिसालत से तो नहीं? उन्होंने कहा हाँ हम अहले बैत हैं। कहा किसके बेटे हो? कहा इमाम मुस्लिम के। जब ये सुना उस खातून में चर्चा हो गया था, वो शहीद हो चुके हैं, चर्चा हो गया था कूफे में, उसकी वजह से डर रहा होता पूरे कूफे में। अब क्या होता है हजरते, अब वो खातून बच्चे को लेती है, चुमकारती है और बड़ी मोहब्बत से अपने घर ले जाती है। कहा घबराओ नहीं, डरो नहीं, परेशान ना हो, परेशान ना हो, मेरी जो मालिका है वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, हम तुम्हें कोशिश करके मदीना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों लेकर के आई, खादिमा लेकर के आई, अपने मालिक ने वो मालिका को दे दी। वो मालिका खुश हो गई कि तूने आज मुझे जन्नत में जाने का जरिया दे दिया, मुझे जन्नत में जाने का जरिया दे दिया है। अब मैं इनकी मेहमान नवाजी करूंगी और इनके वसीले से जन्नत में जाऊंगी। मेरे प्यारे अब मेहमान नवाजी कर रही है, बच्चे तलाशे जा रहे हैं। हुआ क्या मेरे दोस्तों, और खातून मुहिब्बे अहले बैत थी, लेकिन जो उसका शौहर था ना वो दुश्मने अहले बैत था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के यहाँ सिपाही था और चारों तरफ ऐलान था कि बच्चे को लाएगा पकड़ के ना उसे उसके बराबर दौलत दी जाएगी। दौलत का लालची था, ढूंढ रहा था, रात को अपने घर आया। अब ये खातून है, अपने शौहर से बच्चे को बचा रही है, इसलिए कि शौहर का सिपाही है, अगर बनक लग गई तो ये बच्चा हाथ से चला जाएगा, बचा रही है। लेकिन मेरे दोस्तों मसीजत से मजबूती वही होती है, जो आप चाहता है वही होता है, बस हम तो कोशिशें करते हैं। मेरे दोस्तों रात का हिस्सा हुआ, बच्चों ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखते हैं कि बाबा जान मुझे बुला रहे हैं। बच्चों के आंखों से आंसू आ जाता है, बच्चे रोने लग जाते हैं। रात का हिस्सा था, हारिस ने कहा बीवी से क्या बात है, ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? हमारे किसी घर के कमरे से ही आ रही है, वैसे तो हम लोग बे औलाद है, कोई औलाद तो है नहीं, कैसी बच्चे की रोने की आवाज? और खातून ने कहा हो सकता है बाजू के पड़ोसी के बच्चे हो। नहीं इसी बाजू से आवाज आ रही है। वो ढूंढने निकल जाता है घरों में, और जब घरों में ढूंढने निकल जाता है तो बच्चों को देखता है, तो बच्चों से पूछता है बच्चे तुम लोग कौन हो? तो बच्चे पहले से ये समझ चुके थे मैं जिसके घर में हूँ यहाँ हिफाजत से हूँ, उनको ये लगा मैं यहाँ हिफाजत से हूँ। बच्चे बता देते हैं मैं इमाम मुस्लिम का, मैं इमाम मुस्लिम के हम लोग बच्चे हैं। इतना सुना जल्लाद ने इतना सुना, कहा मैं तुम्हें सारा दिन तलाश रहा, तो हमारे घर में जो है बैठे हो, मेहमान बन करके यहाँ बैठे हो। बैठ के उसने कहा सुबह उठूंगा तब देखूंगा तुम्हें।
بیٹے دونوں بچے، زلفیں بڑی تھی، آپس میں دونوں کی زلفوں کو باندھ دیا. کسی کا بال آپ پکڑے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس نے باندھ دیا. اگر ظلم کی انتہا کر دی ان لوگوں نے، دیکھتے تو روح تھبلا جاتی. ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا ہے، ظلم کی انتہا کر دی. یاد رکھو ایسا ظلم جب ہوتا ہے، ایسا ظلم جب ہو جاتا ہے، کوئی حسین بن کر دنیا میں پیدا ہوا ہے. اور امام حسین نے ظلم کو اس طرح سے مٹایا ہے، اس طرح سے مٹایا ہے. یزید مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے. حضرت امام مسلم کو دونوں بچے اس حارث نامی آدمی نے پکڑ کے باندھ دیا. صبح ہوئی، اٹھایا، نہر فرات پہ لے جا کر، اللہ اکبر، نہر فرات پہ لے جا کر اور ننھے بچوں کو قتل کر دیا. کتنا بھی بڑا ظالم ہو بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا پاتا. میرے دوستوں بچے پر ہاتھ اٹھایا، تلوار چلایا، بچوں کو قتل کر دیا. جسم نہر فرات میں ڈال دیا. سر لے کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ کے دشمن کا سر ہے. بولا کس کا سر ہے؟ کہا یہ امام مسلم کے ان دونوں بچوں کا سر ہے، میں نے قتل کر دیا ہے. جب اتنا سنا عبید اللہ بن زیاد نے آگ ببولا ہو گیا. تم سے کس نے کہا تھا قتل کرنے کے لیے؟ میں نے کہا تھا زندہ لانا. حارث نے کہا حضور مجھے ڈر تھا اگر میں زندہ لاتا لوگ چھین لیتے. اس نے عبید اللہ بن زیاد نے کہا تو مجھے خبر نہیں دیتا، میں سواری دے کے لوا لیتا. تو نے قتل کیوں کیا؟ میں نے یزید کو لکھ دیا ہے کہ مسلم کے دو بچے آئے ہیں، انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے، کہیں یزید یہ کہہ دے ان بچے کو دمشق میں بھیج دو، میں کسے بھیجوں گا؟ انہیں قتل کیوں کیا؟ عبید اللہ بن زیاد نے کہا حارث کو لے جاؤ اور سب سے اونچے والے سے زمین پر پھینک دو. اسے پھینک دیا گیا، کنارے کھانے لگا گیا. نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، دونوں جگہ سے مار کھا گیا.